الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دامت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم آل التقى والنقى في الحلم والكرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم معززین حاضرین و سامعین کرام، جمعۃ المبارک کے اس ہفتہ وار درس قرآن میں آج ہم سورہ صف کا درس شروع کر رہے ہیں، اور ان کی سورہ صف کی پہلی 5 آیات کریمہ، پہلی آیت کریمہ سے لے کر 5ویں تک انشاءاللہ العزیز اس کا ترجمہ اور تفسیر عرض کریں گے۔ بارگاہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب تعالی صحیح
اور حق ترجمہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ صف جو ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 61 ہے۔ اس سے پہلے 60 صورتیں جو ہیں ان کا درس ہو چکا ہے، اور آج 61 نمبر صورت جو ہے اس کا درس انشاءاللہ شروع ہوگا۔ یہ قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 61 ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 108 ہے، یعنی اس سے پہلے 107 صورتیں نازل ہو چکی تھیں اور یہ 108 نمبر اس کا ہے، اور اس کے بعد صرف 6 صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ اس سورۃ کریمہ کی 14 آیات ہیں اور اس کے 2 رکوع ہیں، اور اس کے 221 جملے ہیں، کلمات ہیں، اور اس کے 900 اس کے حروف ہیں۔ اس کا نام صف ہے، اور صف اس سورت کا جو آیت نمبر 4 ہے اس میں لفظ صف آتا ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورہ صف پڑ گیا۔ تو چونکہ پہلے دور میں جب لڑائی ہوتی تھی، جہاد ہوتا تھا، تو جو مجاہدین تھے وہ صفیں بنا کر لڑا کرتے تھے۔ آج کل تو ٹنل میں اور غاروں میں اور پہاڑوں میں ٹینکوں میں چھپ کر حملے کرتے ہیں، لیکن اس وقت جو لڑائی ہوتی تھی تو وہ آمنے سامنے صفیں بنا کر سینہ بسینہ، سینے کے ساتھ سینہ تان کر سامنے ہو کر لڑائی ہوتی تھی۔ تو صف بنا کر لڑائی ہوتی تھی، تو اس لیے جہاد کا ذکر ہے تو جب صحابہ صف بنا کر لڑا کرتے تھے تو اس وجہ سے اس کی آیت نمبر 4 میں اس جہاد کی صف کا ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سورت کا نام بھی صف فرمایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں تھے تو مکی زندگی کے حالات کچھ اور تھے۔ جب مدینہ منورہ آپ تشریف لائے اور صحابہ بھی ہجرت کر کے آئے تو مدینہ منورہ کے حالات کچھ مختلف تھے۔ مثلاً مکہ مکرمہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ موجود تھے تو وہاں جہاد کرنے کا حکم نہیں تھا۔ اگر کفار مسلمانوں پر سختی کرتے تو آپ فرماتے کہ صبر کرو، اس کا ریٹالیشن بھی نہیں کرو اور ان سے لڑو بھی نہیں۔ تو یہ بڑے ٹف حالات تھے مکہ مکرمہ میں، اور بڑی مصیبتیں تکلیفیں برداشت کی، صحابہ صحابیات شہید ہوئے، انہوں نے بڑا ظلم و ستم کیا اور ہجرتیں کی۔ یہ مکی زندگی تھی۔ جب مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے صحابہ اور سرکار تشریف لے آئے تو پہلے حکم ہوا کہ اب تم اپنا دفاع کر سکتے ہو، اگر آپ پر کوئی حملہ کرتا ہے تو آپ ریٹالیشن کرو، ان کا جواب دو، لیکن آپ ان پر حملہ نہیں کرو۔ لیکن جب مسلمانوں کی قوت مضبوط ہو گئی تو اب فرمایا کہ اب تم جہاد بھی کر سکتے ہو، ان کے ساتھ لڑائی کر سکتے ہو، ان کو پیغام دے سکتے ہو۔ تو اس صورت میں جہاد کا ذکر ہے۔
یعنی مکہ یہ بعض نے لکھا کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی، لیکن جمہور علماء کا میجارٹی آف دا علماء جو ہیں ان کا یہ قول ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ جہاد کا حکم مدینہ میں ہوا ہے، تو یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس کا ٹائم پیریڈ جو ہے نزول کا وہ غزوہ احد کے بعد اس سورت کا نزول ہوا ہے۔ اب یہ سورت جو ہے اس کو شروع کیا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ قرآن مجید کی کچھ صورتیں ہیں جن کو مسبحات کہتے ہیں۔ مسبحات مین وہ صورتیں جو اللہ کی تسبیح سے شروع ہوتی ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ صورت مسبحات صورتیں۔ جیسے ایک صورت پیچھے ایک صورت گزری ہے سورہ حدید جو ہے، سورہ واقعہ کے بعد 27 سپارے میں، وہ شروع ہوتی ہے سبح للہ ما فی السماوات سے۔ اسی طرح دوسری صورت جو ہے وہ صورت حشر ہے، وہ بھی سبح للہ ما فی السماوات سے شروع ہوتی ہے۔ یہ تیسری صورت ہے صف جو شروع ہوتی ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے۔ چوتھی صورت جو ہے سورہ جمعہ ہے، جو اس کے آگے آنے والی ہے، وہ شروع ہوتی ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے۔ اور پانچویں صورت جو ہے اگلی منافقون کو چھوڑ کر آگے جو صورت تغابن ہے، وہ بھی شروع ہوتی ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے۔ تو یہ 5 صورتیں جو ہے نا یہ مسبحات کہلاتی ہیں۔ ایک صورت اور ہے جو صورت اعلیٰ ہے، اس میں بھی آتا ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، سبح اسم، وہ بھی تسبیح سے ہی ہے۔ تو یہ جو صورتیں ہیں نا کچھ جیسے یہ صورت ہے صف، یہ شروع ہو رہی ہے سبح للہ ہے، تو سبح کا معنی کیا ہے؟ ماضی ہے یہ، یعنی اللہ کی تسبیح بولتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ اور جو صورت جو ہے جمعہ اور تغابن، وہ مضارع کی صیغے سے ہے یسبح للہ ما فی السماوات۔ کیا معنی کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہر وہ چیز بولتی ہے، بولتی رہے گی جب تک جو ہے نا وہ چیزیں موجود ہیں، اللہ کی تسبیح ہوتی رہے گی۔ دعا مستقبل استقبال کا ذکر ہے۔ جو صورت ہے اعلیٰ، اس میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو وہ امر کا صیغہ ہے، تو وہاں بھی حال مراد ہے، یعنی تسبیح بیان کر تو اللہ تعالیٰ کی جو رب قدوس ہے، رب اعلیٰ ہے۔ تو گویا کہ ان ساری صورتوں کو جب آپ ترجمہ تفسیر دیکھیں تو انہوں نے سارے زمانوں کو گھیر لیا ہے، ماضی بھی ہے، حال بھی ہے، استقبال بھی ہے۔ تو مفہوم کیا نکلا؟ مفہوم یہ نکلا کہ اللہ کی تسبیح کبھی بھی بند نہیں ہوئی، نہ ہوگی۔ ماضی میں بھی اللہ کی تسبیح بیان ہوتی رہی ہے، حال میں بھی تسبیح بیان ہو رہی ہے، اور فیوچر میں بھی اللہ کی تسبیح و تحلیل ہوتی رہے گی۔ یہ مفہوم اس کا، یہ صورت مسبحات جو ہیں۔ اس صورت کے آخر میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کی مدد کرو، کونوا انصار اللہ، اللہ کی مدد کرو۔ تو ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ جو ہے مدد مانگ رہا ہے، ہاں جی، اس کو کیا ضرورت ہے مدد مانگنے کی؟ تو شاید کوئی سر پھرا یہ گمان کرے کہ اللہ کو ہیلپ کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے۔ تو رب تعالیٰ جل شانہ نے اس سورت کی ابتدا میں فرما دیا کہ مجھے تمہاری ہیلپ کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں، میرے پاس طاقت، قوت، استغنا، ہر چیز میرے پاس ہے،
میری شان تو یہ ہے کہ یہ ساری جو آسمانوں اور زمینوں میں چیزیں ہیں، ہاں جی، یہ ساری میری تسبیح بیان کرتی ہیں، تو مجھے تمہاری مدد کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں جی، جب کائنات کا ذرہ ذرہ یہ سبح للہ ما، ایک ہوتا ہے من اور عربی میں ایک ہوتا ہے ما. جو من ہے یہ ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے، یعنی عقل وال جس میں عقل ہے، من ان کے لیے بولا جاتا ہے، اس مخلوق کے لیے. اور ما جو ہے یہ بولا جاتا ہے ان چیزوں کے لیے جن میں عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، جیسے پتھر ہو گئے، درخت ہو گئے، یہ لکڑی ہو گئی، یہ کارپیٹ ہو گیا، کائنات کا ذرہ ذرہ جس میں شعور اور عقل نہیں ہے، اس پر لا ما بولا جاتا ہے. اور بسا اوقات یہ جو ہے نا دونوں پر بولا جاتا ہے، ما ذوی العقول عقل والی چیزیں اور غیر عقل چیزیں جو ہے نا دونوں پر بولا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ جو چیز عقل رکھتی ہے یا جو چیز عقل نہیں رکھتی، دو ہی قسم کی مخلوق ہے. فرمایا یہ ساری میری تسبیح بیان کرتے ہیں، تو مجھے تمہاری مدد کی کیا ضرورت ہے؟ سبحان. تو فرمایا تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور مجھے تمہاری ہیلپ کی کیا ضرورت ہے؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب ہے، ہر چیز پر غالب ہے، اور وہ حکمت والا ہے. جب اس کی شان اتنی بلند و بالا ہے تو تم اس ظام اور گمان میں نہ رہو کہ وہ اللہ ہم سے مدد مانگتا ہے تو واقعی اس کو ہیلپ یا مدد کی ضرورت ہے. ایسی بات نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ منورہ میں اسلام لائے، تو ان کا جو ہے نا ذکر آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے صحابہ کے ساتھ، تو ہم نے مشورہ کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی شخص بھیجیں جو جا کر پوچھے آپ سے کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے، تاکہ ہم وہ کریں. لیکن کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ میں جا کر پوچھوں، یا کوئی آدمی تیار نہ ہوا کہ آپ سے جا کر پوچھے، کیونکہ آپ کا رعب، دبدبہ اور شرم و حیا صحابہ کو آپ کا ایسا تھا کہ ایسے بلا وجہ یا کوئی جو ہے نا جیسے لوگ بے باکی میں چلے جاتے ہیں، کسی کی ایسی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جا کر پوچھے یا کوئی سوال کرے. تو ہم جو ہے نا ہم یہ سوچ رہے تھے کہ پوچھیں آپ سے کس کو بھیجیں، کون جائے جو یہ پوچھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل سب سے اچھا ہے. تو جب کوئی نہ تیار ہوا، ابھی بیٹھے ہی تھے، ہم مشورے باتیں کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیجا ہماری طرف اور فرمایا کہ سارے اکٹھے ہو کر میری بات سنو. تو جب نے فرمایا کہ سارے اکٹھے ہو کر میری بات سنو، تو ہم جب اکٹھے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت صف ہمیں پڑھ کر سنائی. ایک روایت میں آتا ہے کہ سوری پوری صف پڑھ کر سنائی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ پہلی 2 آیات جو ہے نا یہ نازل ہوئی اس وقت. تو جو ہم سوچ رہے تھے کہ پوچھیں ہم کہ کون سا عمل اچھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب سورت سنائی تو اس میں جو بات سر فہرست تھی وہ 2 باتیں تھیں. ایک تو یہ تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں کہتے ہو وہ بات جو تم کرتے نہیں ہو. یعنی جو بات کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو، یعنی جب کہتے ہو تو اس کو کرو، بات کر دیتے ہو اور پھر کرتے نہیں ہو. اور دوسرا کابر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کو بہت ناپسند اور سخت ناگوار یہ بات گزرتی ہے کہ جو تم کہو کوئی بات اور پھر وہ کرو نہیں. ہاں جی. اور ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص،
اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو اس کے راستے میں لڑائی لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، صف بنا کر، ٹیڑھے ہو کر نہیں، بالکل سیدھی صف کے، اس کے اندر کسی قسم کا فرجہ، کسی قسم کا اس کا رکھنا اس کے اندر نہ ہو، ایسے سیسا بنیانم مرسکانم بنیانم مرسوس، جیسے کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے جس کے اندر ذرا بھی سوراخ نہ ہو کہ دشمن دیکھ کر الٹے پاؤں پھیر جائے، ایسی چیز کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو مطلب کیا کہ جو صحابہ یہ تلاش کر رہے تھے کہ کون سا اچھا عمل ہے، تو فرمایا کہ جہاد سب سے اچھا عمل ہے۔ یہ اس بات کا جواب ہے۔ ہاں جی، یہ جہاد ہی ہے جس سے آج مسلمان گھبراتا ہے۔ جب تک جہاد جاری رہا اس وقت تک مسلمان غالب رہا، کہ موت سے کافر ڈرتا ہے، مسلمان موت سے نہیں ڈرتا۔ ایران میں جب کسرا کے پاس صحابی آئے اور اس نے کہا نا کہ تم بھوکے ننگے، مردار کھانے والے، کتے کھانے والے، بندر کھانے والے، گو کھانے والے، تم جنگلی چیزیں کھانے والے، اب تم جو ہے ہماری زمینوں پر، ہمارے جو ہے نا جو کھیت ہیں، ہمارے سبزے فروٹ ہیں، ان پر اب تمہاری نظر ہے، اور تم چاہتے ہو کہ ہم آ کر ایران کی زمینوں پر قبضہ کریں اور جو ہے یہاں مزے اڑائیں، اور وہ جو تمہیں کھانے پینے کا نہیں ملتا تھا، تمہاری بود و باش کیسی تھی، تہذیب تمہارے اندر نہیں تھی، اب تم ہمیں آ کر درس دیتے ہو۔ تو صحابی رسول نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم مردار کھاتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم مردہ کتے، بلے اور یہ جو ہے جنگلی چیزیں، گو وغیرہ، گدڑ شدڑ، یہ ہم سب کھا جایا کرتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے اندر کوئی تہذیب نہیں تھی، ہمارے اندر کوئی کسی قسم کی اچھائی نہیں تھی، لیکن اللہ نے ایک رسول بھیجا ہم میں، جس نے آ کر ہمیں کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، انہوں نے تہذیب ہمیں سکھائی ہے، اور اب ہم وہ آپ کو سکھانے آئے ہیں، اور ہمیں جو تانا دیتا ہے نا کہ ہم بھوکے ننگے ہیں اور آپ کی فصلوں کو دے کر آئے، ہمیں آپ کی ان فصلوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر تو اسلام لائے تو تو ہمارا بھائی ہے، اور تو اسی طرح بادشاہ رہے گا، ہم تیرے ملک کی حفاظت کریں گے، تیری نعمتوں کی طرف، تیری زمینوں اور پھلوں کی طرف ہم آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے، تو ہی بادشاہ رہے گا، تو ہی اس کا حاکم رہے گا، ہماری کوئی خواہش نہیں ہے کہ ہم تیرے ملک پر قبضہ کریں۔ لیکن اگر تو اس بات سے باز نہ آیا تو پھر یاد رکھ لے، جتنا تم شراب سے محبت کرتے ہو اتنا ہم موت سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کا ایمان تھا، جو انہوں نے جو پوری دنیا میں کلمہ توحید جو ہے اس کو pہنچایا۔ تو جو کسرا تھا نا، اس نے مٹی کا ٹوکرا بھر کر نا ان کے سر پر رکھ دیا، صحابی کے سر پر رکھ دیا کہ مٹی کا ٹوکرا اٹھاؤ اور جاؤ۔ جب آپ چلے نا تو آپ نے فرمایا ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی تو نے مجھے بات بتائی ہے، اور اس کا جو ہے نا اس کی تعبیر یہ ہے کہ تو نے اپنی زمین ہمارے حوالے کر دی، تو نے اپنی زمین ہمارے حوالے کر دی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب تک جہاد کیا انہوں نے، ان کو کوئی طاقت ان کو زیر نہیں کر سکی، اور انہوں نے چند سالوں میں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ گویا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہاں سے یہ ہند سے لے کر افریقہ تک، چین سے لے کر افریقہ تک،
یہ ساری مملکت ان کے زیر حکم تھی اور حکومت ان کی تھی، اور کسی کو جو ہے نا سر اٹھانے کی طاقت نہیں تھی، ایسا منظم، ایسا انتظام ان لوگوں نے فرمایا تھا۔ جب سے یہ جہاد پر جو ختم ہوا ہے اور موت سے ڈرنا شروع ہوئے ہیں، اس وقت سے دیکھ لو کہ مسلمانوں کی حالت کتنی کمزور ہو گئی ہے، اور کتنے وہ جو ہے عتاب میں آئے ہیں، اور انہوں نے اپنا مقام کتنا جو ہے کھو دیا ہے جہاد نہ کرنے سے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے ان لوگوں کو جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ تو اس کی تو اتنی فضیلت ہے کہ اتنی فضیلت اس کی ہے کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اس کو رب کا دیدار پہلے ہو جاتا ہے۔ اور واحد جنتی شخص ہے مجاہد، جو جنت میں کہے گا، جب اللہ فرمائے گا کہ تمہیں کیا چاہیے، تو کہ مجھے دنیا میں بھیج، میں جا کر اسی طرح لڑوں کفار سے، اور پھر میں قتل ہوں، پھر میں زندہ ہوں، پھر میں قتل ہوں، پھر زندہ ہوں، پھر میں شہید ہوں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہوں، پھر زندہ ہوں۔ مجھے یہی شوق ہے اور مجھے یہی لذت ہے میرے لیے کہ میں شہید ہوتا رہوں، زندہ ہوتا رہوں، شہید ہوتا رہوں، زندہ ہوتا رہوں، شہید ہوتا رہوں، زندہ ہوتا رہوں۔ مجھے جنت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جو لذت تلوار کے نیچے آئی ہے وہ تیری جنت میں بھی نہیں ہے۔ اندازہ لگا یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان زندگی میں اس کو کبھی جہاد کا شوق نہیں پڑا اور اس نے کبھی جہاد کے بارے میں شوق ظاہر نہیں کیا یا خواہش ظاہر نہیں کی، فرمایا میری طرف سے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، قیامت تک جو ہے نا جہاد یہ جاری رہے گا، جاری رہے گا، یہ آپ کی حدیث ہے۔ تو اسی لیے ان انگریز نے ایک ایسا فتنہ پیدا کیا کہ جو جہاد کا انکار کرے، کیونکہ ان کی قوم لڑنے سے آ رہی تھی اور یہ ٹیبل ٹاک اور اس طرح کی باتوں پر زیادہ خوش ہوتے تھے، تو انہوں نے وہ لعین مرزا اس کو جو ہے نکالا اور اس کو کہا کہ تو یہ جہاد کا اعلان کر کے جہاد جو ہے نا یہ ختم ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے کتابیں لکھی، دوستو اب چھوڑ دو جہاد کا خیال، یعنی یہ اس نے پوری کتابیں لکھی جس میں ان کا کہ جہاد جائز نہیں ہے۔ لیکن اس صورت سے جو ہے نا جہاد کا حکم رب تعالیٰ جل شانہ نے نازل فرمایا۔ دوسری بات جو اہم ہے نا جہاد کے علاوہ، وہ یہ کہ فرمایا کہ ایسی بات نہ کہو جس پر تم عمل نہیں کر سکتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب شب معراج گیا، ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتیت لیلۃ اسری بی علی قوم، شب معراج میں ایک قوم پر گزرا، ایک گروہ پر گزرا، وہ میرے پاس لائی گئی یا میں گزرا ان پر، تقرض شفاہہم بمکاریز من نار، آگ کی کینچیوں سے ان لوگوں کے جو لب سے یہ لپس تھے یہ کاٹے جا رہے تھے آگ کی کینچیوں سے۔ کلما قرضت وفات، جب وہ کاٹے جاتے خون بہتا، وہ کٹ کر گرتے اور فوراً وہ ٹھیک ہو جاتے، پھر فرشتے اس کو کاٹتے اور وہ کاٹ کر گرتے پھر ٹھیک ہو جاتے۔ تو یہ عمل جو ہے نا جاری رہا۔ تو قلت من ہؤلاء یا جبریل، میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ عذاب ہو رہا ہے؟ ہاں جی،
قال ہؤلاء خطباء امتک الذین یقولون ولا یفعلون ویقرؤون کتاب اللہ ولا یعملون۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جو خطبہ دیتے ہیں، جو وعظ کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، اور جو کہتے ہیں لیکن وہ کرتے نہیں ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اور قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو یہ بہت دیکھ لو کتنا بڑا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگوں کو تو واعظ و نصیحت کریں اور لوگوں کو تو کہیں کہ یہ کام کرو لیکن خود اس پر عمل نہ کریں۔ یہ بہت بڑی وعید ہے ان لوگوں کے لیے، خاص کر جو کسی کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں۔ تو واعظ و نصیحت تو اسی کو کرنا چاہیے جو خود اس پر عمل کرتا ہو، جو عمل نہ کرتا ہو اس کی زبان میں بھی اثر نہیں ہوتا تو اس کو کہنا بھی نہیں چاہیے۔ دوسری حدیث ہے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیجے گا، اور جب بھیجے گا تو اس کے جسم کی ساری انتڑیاں جو ہے نا وہ جہنم میں بکھر جائیں گی، اور وہ انتڑیاں اس کی بکھری ہوئی ہوں گی لیکن وہ کٹی ان کے جسم سے کٹی نہیں ہوگی، ان کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا۔ تو اب چونکہ وہ اس کے جسم کے ساتھ ابھی لگی ہوئی ہیں لیکن بکھری ہوئی ہیں، تو وہ جب چلے گا تو جیسے گدھا یا بیل یا جانور جو ہے نا وہ کنویں کے یا اس کے کولو پہ یا اس پہ اراؤنڈ پھرتا ہے نا، ہاں جی، پانی نکالنے والے کنویں کے ارد گرد پھرتا ہے، یا وہ گراس جس کو بولتے ہیں آٹا پیسنے والی مشین، جو گدھا جیسے اس کے ارد گرد پھرتا ہے تو وہ بھی اپنی انتڑیوں کے اراؤنڈ پھرے گا، کیونکہ انتڑیاں تو اس کی جسم کے ساتھ اٹیچ ہوں گی نا، تو وہ پھرے گا اور اس کو وہ تکلیف ہوگی جہنم میں۔ تو لوگ پوچھیں گے کہ اے شخص تو بڑے ہمیں واعظ و نصیحت کیا کرتا تھا، ہمیں اچھی اچھی باتیں بتاتا تھا اور لوگوں کو بڑا تو واعظ و نصیحت کرتا تھا، تمہیں کیا ہو گیا؟ تو یہ کہے گا کہ میں لوگوں کو تو کہتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا، میں خود عمل نہیں کرتا تھا۔ تو یہ بہت بڑی وعید ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگوں کو تو واعظ و نصیحت کرتے ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ اسی کے لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ کبر مقتن، اللہ کو یہ بہت ناگوار اور سخت ناپسند بات ہے عند اللہ، اللہ کو کیا کہ ان تقولوا ما لا تفعلون، تم یہ بات کہو لیکن اس کو کرو نہیں۔ اس میں چند چیزوں کا ذکر فرمایا۔ ایک تو یہ فرمایا کہ جو لوگ نظر مانتے ہیں اور پھر وہ پوری نہیں کرتے، وہ اس وعید میں آتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو جائے گا نا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں اتنا صدقہ کروں گا، میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں یہ کام کروں گا۔ تو وہ کہتا ہے زبان سے، وعدہ کرتا ہے، کرتا نہیں ہے، ایک وہ اس میں۔ دوسرا یہ کہ کوئی شخص کسی سے وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہیں فلاں چیز دوں گا، یہ بہت زیادہ لوگوں میں ہے۔ مثلا میں آپ زید عمر بکر جتنے بھی ہیں نا، وہ اگر وعدہ کرتے ہیں جی میں آپ کو یہ چیز دوں گا، ہاں جی میں آپ کو یہ چیز دوں گا، وعدہ ہو گیا، اب اس کے بعد وہ جو ہے نا اس کو پورا نہیں کرتا، تو وہ بھی اس آیت کے تحت آتا ہے کہ فرمایا کہ پھر کہا کیوں اگر تو نے دینا نہیں تھا، ہاں جی وہ بھی اس وعید میں آتا ہے۔ تیسرا وہ لوگ جو برائی کو روکتے ہیں، کوئی دیکھا کسی کو کوئی برا کام کر رہا ہے، کوئی جھگڑا کر رہا ہے، گالی گلوچ دے رہا ہے، کوئی جو نازیبا حرکت کر رہا ہے، تو اس کو روکتے ہیں،
ہاں جی، لیکن خود کرتے ہیں، خود اس سے نہیں رکتے، تو وہ بھی اس پہ ہیں. ہاں جی. چوتھی بات یہ ہے، ایک اور بات جو ہے یہ بھی اکثر لوگوں میں ہے کہ زبان سے وعدہ کرتے ہیں، مثلا کہا کہ جی میں دوں گا، میں یہ چیز آپ کو دوں گا، دل میں ارادہ ہوتا ہے کہ میں نے کون سی دینی ہے. یعنی یہ بھی تفسیر میں آیا ہے کہ زبان سے وقتی طور پر، مثلا 150 آدمی بیٹھا ہے، چندہ ہو رہا ہے یا کوئی ایسی بات ہو رہی ہے، تو کوئی کہتا ہے جی ہاں جی، کہتے ہیں میرا 5000 لکھ لو. ہاں، اور دل میں کیا ہوتا ہے کہ میں نے ان کو کون سا ملنا ہے. آج کی بات میں تو گھر ہی نہیں آنا، شام کو میں پتہ ہی کہاں کس وقت آؤں گا، پھرتے رہیں گے میرے پیچھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ قرآن مجید کا حکم ہے کہ یہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. تو اس لیے جو بات کریں ایسی کریں جس پر آپ پہرا دے سکیں، ایسی بات کریں جس پر آپ عمل کر سکیں، اور کسی کو دیں وعدہ کریں تو پھر اس کو دیں، یا اتنا کریں وعدہ جتنا آپ اس کو دے سکیں. اور یہ بھی ہے کہ یہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی کہ اسلام جب نیا مدینہ منورہ میں آئے تو لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہوئے، تو وہ کہتے ہیں فکر نہیں کرو مسلمانوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب بھی آپ کو ضرورت پڑے گی نا ہماری، ہم آپ کے ساتھ پہلی صف میں ہوں گے، بے فکر رہو. اور کسی سے جھگڑا ہو، کوئی لڑائی ہو، کوئی آپ کا تعاون کی ضرورت ہو، آپ ہمیں پہلی صف میں پائیں گے. اب حکم آ گیا جہاد کا، تو جہاد کا جب حکم آیا تو غزوہ احد میں گئے تو 1000 نکلا تھا، تو 700 آگے گئے، 300 منافق جو تھے نا وہ واپس آ گئے. جب واپس آ گئے تو یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہی لوگ تھے جو کہتے تھے بات نہیں، فکر نہیں کرو، آپ ایک دفعہ لڑائی کے لیے نکلو تو صحیح، ہم پہلی صف میں ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. لیکن وہ نہیں گئے. تو اللہ تعالیٰ نے سورت کو نازل فرمایا غزوہ احد کے بعد، فرمایا منافقینوں تم جہاد کے لیے تیار، کہتے تھے کہ ہم تیار ہیں، ہم جائیں گے، مسلمانوں کے ساتھ نکلیں گے، لیکن تم تو واپس آ گئے. تو خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ چاہے وہ جہاد ہو یا کوئی اور دینے لینے کی بات ہو، جب تم کسی سے وعدہ کرو دینے کا یا جہاد میں نکلنے کا یا کسی سے کوئی بات کرنے کا یا عمل، تو جو کہو اس پر عمل کرو. اگر نہیں کرو گے تو تم جو ہے نا اس میں مجرم ہو گئے اور جرم لکھا جائے گا تمہارے بارے میں. آگے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قوم، یہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے جب آپ نے فرمایا اپنی قوم کو، اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِی، مجھے کیوں ستاتے ہو، تکلیف کیوں دیتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف. جب تم جانتے ہو کہ میں رسول ہوں، پھر تم مجھے کیوں ستاتے ہو، مجھے الزام کیوں لگاتے ہو، میری بات کیوں نہیں مانتے ہو، مجھے تکلیف کیوں پہنچاتے ہو. فلما زاغوا، جب ان کے ارادے ٹیڑھے ہوئے، یعنی انہوں نے نیت ان کی کھوٹی ہوئی اور وہ اللہ کے نبی کو تنگ کرنے کے لیے بہانے بناتے تھے، جیسے وہ گائے ذبح کر دیں کوئی بہانے بناتے تھے کہ رنگ کون سا ہو، عمر کون سی ہو، کیسی ہو، یہ ہو وہ ہو. اسی طرح بار بار جہاد کے معاملے میں، جانے آنے کے معاملے، کھانے پینے کے معاملے میں، ہر معاملے میں وہ ٹیڑھے رہتے تھے. جب وہ ٹیڑھے ہوئے ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. وہ خود ٹیڑھے ہوئے نا، نیت کھوٹی ہوئی. آج تک یہودی دیکھ لو کہ ان کے دل کتنے ٹیڑھے ہیں. فرمایا ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو راہ نہیں دیتا، ان کو ہدایت نہیں دیتا، وہ ٹیڑھے ہی رہتے ہیں. ہاں جی، ٹیڑھے کون سے نے کیا کام کیا کہ مثلاً آپ دیکھیں کہ پہلے سپارے میں
جو ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 55، یہ 6واں رکوع آتا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تبلیغ فرمائی کہ اللہ نے حکم دیا ہے، تو انہوں نے کہا موسیٰ لن نؤمن، ہم تو ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، لن نؤمن لک، ہم تیرے پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم تیری بات کیوں مانیں، حتیٰ نر اللہ جہرتاً، جیسے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں اس طرح خدا ہمارے سامنے آئے، وہ ہمارے سامنے بولے، ہم اس کو بولتا ہوا دیکھیں اور سنیں، پھر ہم ایمان لائیں گے، ہم تیری بات پر ایمان کیوں لائیں۔ اب دیکھ لو یہ کتنا بڑا یعنی انکار ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا کہ آپ کی بات کو وہ نہیں مان رہے، اللہ کا رسول اور اللہ کا نبی ہے، لیکن یہ یہودی ان کی بات کو نہیں مان رہے، کہتے ہیں کہ ہم ہرگز لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ نر اللہ جہرتاً، جب تک کہ کھلا روشنی میں ہم اپنے سامنے اپنے رب کو نہ دیکھیں۔ اور سورۃ نساء میں پھر اس کی اور تفصیل آتی ہے، ہاں جی، جب آپ نے فرمایا اچھا تو چلو میرے ساتھ، اس میں تھوڑی آگے تفصیل ہے، وہ 90 آدمیوں کو لے گئے یا 75 آدمیوں کو، 90 شاید کال میں کتنے تھے، ان کو لے گئے تو جا کے مر گئے، جب تجلی پڑی مر گئے، ہاں جی، تو لے گئے تھے کہ یہ کہتے کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تب ہم چلو جی چلو، ان کی ہر بات جو مانتے تھے تو یا واپس آ کر بتائیں گے کہ ہم اللہ کو دیکھ کر آئے ہیں، تو مر گئے، تب ان کو اور پسوڑی پڑ گئی، یا اللہ میں پیچھے جا کر کیا جواب دوں گا، تو نے ان کو مار ہی دیا ہے، پھر ان کو زندہ کیا، پھر ان کو زندہ کیا، ہاں جی، ایسے یہ مردود تھے کہ انہوں نے ہر وقت جو ہے اللہ کے نبی کو تنگ کیا، اور جیسے قرآن نے فرمایا نا ان کے دل ٹیڑھے تھے، تو رب نے ان کے دلوں کو ایسا ٹیڑھا کیا کہ آج تک سیدھے نہیں ہوئے، قیامت تک سیدھے نہیں ہوئے۔ ایک بات، لن نصبر علی طعام واحد، 40 سال تی میں رہے اور من و سلوہ اترتا تھا، ہاں جی، اب من و سلوہ اترتا تھا اور حکم تھا کہ اس کو سنبھال کر نہیں رکھنا، تازہ آئے گا، تو کہنے لگے جی ہم ایک جو کچھ دن کھایا نا، تو کہنے ہم ایک تو ہم پر تو صبر نہیں کر سکتے کہ ہر روز بٹیر، ہر روز یہ حلوہ، ہر روز یہ اتنا خوبصورت کھانا، ہم تو تنگ آ گئے، کیا چاہتے ہو، بکرے و قصہ یا تھوم کھانا ہے، ہم نے پیاز کھانے ہیں، ہاں جی، کھیرے کھانے ہیں، سبزی کھانی ہے، دال کھانی ہے مسور کی، یہ مانگتے، یہ بھی آپ کا یہ نافرمانی اور مطلب اللہ کی نعمتوں کی نافرمانی تھی۔ لن نصبر علی طعام واحد، ہاں جی، یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر غالباً 61 ہے، یہ دیکھ لیں، یہ بھی تنگ کیا اللہ کے نبی کو۔ آگے فرمایا جب میدان تی میں آپ نے فرمایا کہ چلو عمالقہ قوم جو ہے نا ان کے ساتھ جا کر لڑو، تو پھر جب لڑو گے تو عمالقہ قوم تھی، ایک بات آپ کے علم میں اضافہ کروں، یعقوب علیہ السلام کے بھائی تھے عیسو، 2 بھائی تھے، یہ اکٹھے پیدا ہوئے، جو عیسو تھے وہ پہلے پیدا ہوئے اور یعقوب علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے، بعد کا مطلب ہے کہ دونوں ٹوین تھے، اور لیکن جب پیدا ہونے کا وقت آیا تو عیسو پہلے پیدا ہوئے، ان کے پاؤں کی ایڑی جو تھی یعقوب علیہ السلام کے پیشانی کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی، اب جو ہے نا عیسو پہلے پیدا ہوئے تو اس کے ساتھ یعقوب پیدا ہوئے، تو یعقوب کا معنی ہے پیچھے آنے والا، یعقوب کا معنی کیا ہے، پیچھے آنے والا، تو اس لیے یعقوب کا نام یعقوب ہے کہ عیسو کے بعد آپ آئے۔ اب جو ہے نا نبوت یہ ساری کی ساری رہی ہے یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں، یعنی 12 بیٹے، ان میں
میں نے شاہ سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ 12 کے 12 نبی تھے. آپ نے لکھا 12 کے 12 نبی تھے، لیکن بعض نے لکھا کہ سر یوسف علیہ السلام نبی تھے. خیر یہ علیحدہ سبجیکٹ ہے. تو ان کے بعد پھر جو جتنے بھی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے نا، ان سب کی اولادوں میں آگے نبی آئے. بنی اسرائیل میں یہ سارے نبی آئے، جو 70,000 کے قریب نبی آیا نا، وہ سارے بنی یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں آیا. یعقوب علیہ السلام کا نام تھا اسرائیل، تو اس لیے ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. اب جو عیسو کی اولاد تھی ان میں نبوت نہیں تھی، تو ان کی اولاد جو تھی نا وہ امالیک ہیں. امالکہ، قوم امالکہ جو ہے نا وہ عیسو کی اولاد ہے، تو کزن ہوئے نا. ہاں جی. اب وہ بہت طاقتور تھے، ان کے بڑے بڑے قد تھے، ان کی بڑی زمینیں تھیں، وہ بڑے لڑاکے تھے. تو وہ اصل میں فلسطین پر قابض تھے، ان زمینوں میں وہ رہتے تھے. یہ جب مصر سے نکلے ان کو حکم ہوا کہ تم جا کر ان امالیک سے لڑو جا کر، ہاں جی، اور پھر تمہیں جو ہے نا فلسطین میں جگہ ملے گی. تو اب یہ جاتے نہیں تھے، کیونکہ ان کو 10 آدمی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھیجے کہ جا کر پتہ کرو، کہ جاسوسی کرو کہ وہ ڈرتے کیوں ہیں اس سے. سنا تو تھا کہ بہت طاقتور ہیں، کتنے طاقتور ہیں. تو جب وہ گئے، ان میں یوشع بن نون جو تھے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے بیٹے تھے، بھانجے تھے. ہاں، موسیٰ علیہ السلام کے بھانجے تھے یوشع بن نون، جن کی قبر کی آپ نے زیارت کی ہے. یہ بھانجے تھے ان کے. اور دوسرے کالب بن یوحنا تھے. یہ 2 تھے جن کو بعد میں نبوت ملی. تو اس وقت ان پر نبوت نہیں تھی، ان کا اعلان ہوا. تو یہ اور 8 آدمی اور گئے، 10 آدمی گئے. جب واپس آئے تو سب نے انکار، ڈرایا ان کو کہ بھائی ادھر قدم نہ رکھنا. ہاں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم جائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام جو تھے نا، ان کا بھی وصال، یعنی جتنے آدمی نکلے تھے نا مصر سے، سارے کے سارے 30 میں مر گئے. کسی کو بھی فلسطین جانا نصیب نہیں ہوا. تو یہ جو حضرت یوشع علیہ السلام جو لے کے گئے تھے قوم، جب یہ لڑے تو وہ لوگ جو تھے، جو ان کی اولادیں تھیں جو 30 میں پیدا ہوئیں، وہ گئے فلسطین میں لڑنے کے بعد، اور وہ انہوں نے جا کر فلسطین کو دیکھا. آج اگر آپ غور کریں نا، پچھلی خبریں سنی ہے نہیں سنی، یہ جو موجودہ جنگ ہوئی ہے، اس میں یہ بنی اسرائیل جو یہودی ہیں، یہ فلسطینیوں کو امالیک کہہ رہے ہیں کہ تم امالیک ہو. اب سنیں گے اب آپ کو کہ وہ کہیں گے تم امالیک ہو، اور امالیک کو ہم نے نکالنا ہے. ہاں جی، اس وقت تو امالیک کے سامنے نہیں جاتے تھے. اب کہتے تم امالیک ہو، یعنی تم امالکہ ہو. جو اصل زمینوں کے مالک تو امالکہ ہی تھے نا. ہاں جی. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا چلو، تو سورہ مائدہ میں آتا ہے، انہوں نے پھر کیا کہا، فَاذْهَبْ، دیکھیں کتنا جملہ، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، تو جا تیرا رب جائے. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تثنیہ کا صیغہ ہے، تم دونوں جا کر لڑو، تم دونوں جا کر، تو اور تیرا رب دونوں جا کر لڑو. اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو اب یہ بیٹھے ہیں، ہم تو نہیں جائیں گے. یہ دیکھ لو، یہ انہوں نے حضرت جو کہا نا کہ اے بنی اسرائیل مجھے تنگ کیوں کرتے ہو، ایذا کیوں دیتے ہو، یہ ایذا ہے. اس کے بعد جو ہے نا آگے فرمایا کہ جب دیکھا نا فرعون ڈوب گیا ہے، اس کی فوج ڈوب گئی ہے. اب انہوں نے دیکھا فرعون ڈوب گیا، ہم آزاد ہو گئے، دشمن مر گیا. اب جب نکلے دریا سے تو آگے ایک گاؤں میں دیکھا کہ لوگ کسی بت کی پوجا کر رہے، بت کی پوجا کر رہے. تو کہنے لگے اجعل لنا آلہتن، اجعل لنا الہن، کیا کر سب آتے ہیں، اجعل لنا آلہن کمال ہم آلہت، یعنی یہ سپارہ کون سا ہے، اعراف کی آیت نمبر 138. قالوا یا موسیٰ
اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ دیکھا یہ جیسے یہ پوج رہے ہیں نا، ان کا خدا ان کے سامنے ہے، تو ہمیں اس خدا کو پوجاتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، ہمارے لیے کوئی اس طرح کا خدا بنا کے لا جس کو ہم دیکھیں پھر ہم ان کے سامنے سجدہ کریں۔ ہم دیکھیں نا کہ ایسا خدا بنا کے لا جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں پھر ہم اس کے سامنے سجدہ کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، وہ نہیں سمجھے۔ جب آپ گئے نا طور پر تو پیچھے اپنے بھائی کو چھوڑ کے گئے، کہنا کہ ان کا ذرا خیال رکھنا ان کا، تو سامری آ گیا پھر سونا لے کے، تو اس نے جو ہے نا وہ ان کی طبیعت تھوڑی نرم تھی حضرت ہارون علیہ السلام کی، تو سونے کو پگھلا کر اس کے ناک میں اس کا بچھڑا بنایا، اس کے ناک اور منہ میں جو ہے نا جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی ڈالی، کیونکہ اس کی جو پرورش جبریل نے کی تھی سامری کی۔ سامری جو تھا یہ بھی پہاڑ میں پلا اور موسیٰ علیہ السلام پلے فرعون کے گھر، تو اس کی پرورش کی تھی جبریل علیہ السلام نے سامری کی، تو یہ جانتا تھا ان کو، تو اس کو پتہ تھا کہ جبریل جب گزرتا ہے تو پتہ چل جاتا تھا جبریل یہاں سے گزرا ہے۔ تو گھوڑے پر جبریل تھے، جب اس کے پاؤں زمین پر لگتے تھے تو سبزہ اگتا تھا، تو اس نے مٹی اٹھا لی تھی، وہاں سے مٹی اٹھا لی، اور جب سونا کا بچھڑا بنایا جیسے سورہ طٰہٰ میں ذکر آتا ہے 16ویں پارے میں، تو پھر مٹی ڈالی اس نے اس کے منہ میں ناک میں، تو وہ اس نے عجلاً جسد اللہ خوار، تو وہ بچڑا جو ہے نا وہ اپنی زبان بولنے لگ گیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سونے کا بچڑا بول رہا ہے تو سجدے کے لیے کر کے دیکھا میں تمہارا خدا بنایا، موسیٰ نے تمہیں خدا نہیں بنا کے دیا، میں نے تمہیں خدا بنا کے دیا، اس کو پوجا کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب آئے تورات لے کر، تو آگے دیکھا تو ساری قوم شرک میں مبتلا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ تم مجھے اتنا تنگ کرتے ہو، جگہ جگہ پہ تنگ کرتے ہو۔ پھر جو ہے نا انہوں نے الزام لگایا موسیٰ علیہ السلام پر کہ یہ بیمار ہے، یہ بیمار ہے، جس کا ذکر 22ویں پارے میں آتا ہے، ہاں جی، کہ موسیٰ علیہ السلام بیمار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، ان کا بیمار ہے۔ تو بیماری بھی ایسی تھی جو ہم فون پر بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ لوگ سننے والے کہیں گے پتہ نہیں مولوی صاحب مسجد میں کیا باتیں کرتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا ذکر کرنا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو ایسا بیماری تھی جو کہ میں بیان نہیں کر رہا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے لگے، کپڑے اتارے اور آپ سمندر میں یا دریا میں آپ غسل کرنے کے لیے گئے، کپڑے رکھے پتھر پر، تو پتھر کپڑے لے کر بھاگ گیا، پتھر کپڑے لے کر بھاگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پتھر کے پیچھے دوڑے کہ میرے کپڑے، ہاں جی، یا حجر میرے کپڑے، میرے کپڑے، میرے کپڑے۔ وہ سارے جتنے بھی تھے نا، وہ جو آپ کی قوم کے لوگ جو آپ کو عیب لگاتے تھے کہ یہ بیمار ہے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو عیب نہیں ہے ان میں، اصل میں کپڑے اس لیے پتھر لے کر بھاگا کہ اللہ نے دکھانا تھا کہ دیکھو میرے موسیٰ علیہ السلام بیمار نہیں ہیں، ان کو جو تم عیب لگاتے ہو ان میں کوئی عیب نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھ لیا بھئی یہ تو ہم ایسے کہتے تھے، عیب تو نہیں ہے ان کے جسم میں، تو پھر کپڑے آپ نے پہنے۔ تو یہ بھی تکلیف، دیکھو کتنی تکلیف ہے، عیب لگاتے۔ تو بہت سارے ایسے یہ قوم تھی جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عیب لگاتی۔ تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری قوم مجھے کیوں تکلیف دیتی ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ کے رسول کو تکلیف دینا یہ صرف گناہ نہیں، یہ تو کفر ہے، یہ کفر ہے، اور انہوں نے یہ کیا۔ فلما زاغوا، جب وہ ٹیڑھے ہوئے، ان کی نیتیں ٹیڑھی ہوئیں، ان کے دل ٹیڑھے ہوئے، تو ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ قرآن فرماتا ہے دلوں کو ٹیڑھا کیا، اور کتنا ٹیڑھا کیا؟ فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تو ان کو فاسقوں کو پھر ہدایت نہیں دیتا۔ ہاں جی، آج تک قرآن کے تھرو سے
آج تک وہ ٹیڑھے ہیں دل ان کے اور کبھی سیدھے نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھ لو کہ ساری دنیا کی حرکتیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں، ان بے ایمانوں کی حرکتیں کبھی صحیح نہیں ہو سکتی۔ ہاں جی، تو یہ تھا مختصر سا ان 5 آیات کریمہ کا درس۔ انشاءاللہ العزیز جو ہے یہ سورۃ صف شروع ہوئی ہے، 14 آیات ہے اس کی، 5 آیتوں کا ہو گیا، 9 آیات رہے گی۔ اگلا درس جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے نبی بن کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل تھی، یہ بھی بنی اسرائیل تھی، یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی۔ تو ان کا ذکر آگے آئے گا، جس میں حضور علیہ السلام کا ذکر بھی ہے۔ انشاءاللہ بائبل کی چند باتیں ہم آپ کو بتائیں گے اگلے درس میں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ ہمارے درس کو قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔